تو اس سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ ہر ملنے والی شے نعمت نہیں ہوا کرتی. اگر وہ صحیح مصرف میں لگ رہی ہے تو نعمت ہے، نہیں لگ رہی ہے تو پھر نعمت نہیں ہے، وہ باعث عذاب ہے. اب اس اصول کے بعد پھر قرآن مجید کی یہ آیت سمجھیں اور پھر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں بن سکتی جب تک میرے اور آپ کے پاس نعمت ہدایت نہ ہو. اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس ہوگی تو ہم اپنی اولاد کو صحیح راہ پر ڈالیں گے. اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس ہوگی تو ہم مال کو ٹھیک خرچ کریں گے. اگر نعمت ہدایت ہمارے پاس ہوگی، اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت ہوگی، تو پھر ہم اس دنیا کے اندر ملنے والے منصب اور عہدوں اور اقتدار کو صحیح نہج پر استعمال کریں گے، ورنہ یہ سب چیزیں غلط استعمال ہوں گی. تو سب سے بڑھیا اور سب سے بڑی چیز وہ نعمت ہدایت ہے. اس لیے آدمی نماز میں اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. بھائی یہ تو مسلمان ہے، یہ تو تہجد گزار ہے، یہ تو عبادت کرنے والا ہے. نبی اسے بھی حکم ہے آپ بھی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں. اچھا نبی کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، اس کو کون سی ہدایت کی ضرورت ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جن کو جنت کی خوشخبریاں مل گئیں، ان کو بھی یہی حکم ہے آپ بھی اپنے نماز میں یہی پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. تو پتہ چلا ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر روزانہ نماز میں حساب کرے تو 17 رکعت فرض ہوتی ہیں اور 3 وتر ملا لو تو 20 رکعتیں نماز روزانہ آدمی فرض پڑھتا ہے. مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور خواتین جو گھروں میں پڑھتی ہیں تو وہ 20 مرتبہ اللہ پاک سے گویا کہ ہدایت مانگتی ہیں فرضوں میں. اور مرد حضرات یا تو امام کی اقتداء میں اجتماعی طور پر یہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور انفرادی پڑھے تو انفرادی طور پر. اور اسی طرح سے 12 رکعات روزانہ کی سنت مؤکدہ ہیں تو 12 یہ ہو گئی، 20 مرتبہ وہ اور 12 مرتبہ یہ 32 مرتبہ تو روزانہ آدمی اللہ پاک سے یہ مانگتا ہی ہے اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی نعمت ہدایت ہے. اب سمجھو کافر کو اولاد بھی ملی ہی ہے، کافر کو مال بھی ملا ہوا ہے، کافر کو دنیا کی چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن نہیں ہے اس کے پاس تو نعمت ہدایت نہیں ہے. جب نعمت ہدایت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے خلاف تو ہوں گی، اس کے حق میں نہیں ہوں گی. تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے جب بھی نعمت ملے، کوئی بھی شے اس دنیا میں ملے تو اس کو ہم اس وقت تک نعمت نہ سمجھیں جب تک وہ صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر استعمال نہ ہو رہی ہو. اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو رہی ہو تو پھر اس کو آپ نعمت سمجھیں. عرض کیا ہے پانی ہے، یہی پانی انسان کے لیے رحمت بھی ہے، یہی آدمی کے لیے زحمت بھی ہے. اولادیں ہیں، ہر دنیا کی ہر شے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں جس کو جو دیتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ پاک نعمت بنا کر دیتا ہے اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پکڑ اور گرفت کے لیے وہ چیز دیا کرتا ہے. اس کی مثال ہے ایک آدمی چوہے کو جب چوہا دان میں قابو کرنے کے لیے کوئی چیز ڈالتا اور کھلاتا ہے اور وہ اچھی چیز اس کو سامنے ڈالتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے تاکہ یہ پکڑ میں آ جائے. اس کو چوہے سے کوئی لگن نہیں ہے، اس کو چوہے سے کوئی پیار نہیں ہے، صرف اس کو پکڑنے کے لیے اور پکڑ کر شدید سزا دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مارنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس جہان میں نافرمان کو اللہ کے باغی کو جو نعمت ملتی ہے، جو بھی شے ملتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کو پکڑا جائے، اس کی گرفت کی جائے. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ ملا ہے اور میں تو بس بہت اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہو گیا ہوں. اسے ڈرتے رہنا چاہیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد. اگر غلط مصرف میں لگا رہا ہے تو اسے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے ان کو مہلت دیتے رہیں گے، ایسے ان کو ترقیاں دیتے رہیں گے دنیا میں، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ ترقیاں اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی مہربانی کی دلیل ہیں یا یہ ترقیاں اللہ کے غیظ اور غضب اور غصے کو دعوت دے رہی ہیں. تو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے. ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں
کا جائزہ لیں، مال کا جائزہ لیں اور اولاد کا جائزہ لیں، ہر نعمت کا جائزہ لیں کہ ان سب نعمتوں کے آنے کے بعد اللہ پاک کا شکر کتنا ہو رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک مصرف میں استعمال ہیں تو یہ بھائی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ پھر زحمت ہے انسان کے لیے، یہ باعث پکڑ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔